صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہے. اسی وجہ سے بہت سی روایتوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے کہ آدمی نے جھوٹ بولنا چھوڑا، نہ چغلی کھانا، غیبت کرنا چھوڑی، نہ دوسروں کے معاملے میں اپنے سینے کو حسد سے، کینے سے پاک کیا. جو اس کے عام معمولات ہیں وہی رہے، اسی طرح سے وہ لوگوں کی برائیاں کرتا رہا، اسی طرح الزام تراشیاں کرتا رہا، اسی طرح جھوٹ بولتا رہا، اسی طرح رشوتیں لیتا رہا، اسی طرح غبن کرتا رہا. تو پھر کیا وہ بند کروانا ہی اللہ کے پیش نظر تھا؟ یہ سب کچھ تو اس لیے تھا کہ اس کو اللہ کی اطاعت کی تربیت دی جائے، اور اللہ کی اطاعت کی تربیت کے نتیجے میں اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو. تقویٰ کیا چیز ہے؟ یعنی وہ اپنی خواہشات کو لگام ڈالنا سیکھے، اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا سیکھے. یہ سب تو ہوا نہیں. اس نے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کر یہ 30 دن گزار دیے. تو اس سے کیا حاصل ہوا؟ تو نماز کی، روزے کی، حج کی، عمرے کی، زکوٰۃ کی حقیقت بتائی گئی ہے کہ وہ اصلاً مطلوب ہے. دین میں جتنے احکام دیے گئے ہیں ان سب میں حقیقت ہی مطلوب ہوتی ہے. اس حقیقت کو سامنے رکھ کر اس کی جو صورت بیان کر دی جاتی ہے، اس کی پابندی کی جاتی ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حقیقت تبدیل ہو جائے تو بعض وقت صورت بھی تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ چیز ہے جس کو سمجھایا بھی گیا ہے اور جس کی تعلیم بھی دی گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک اور نقطہ جو سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہبی معاشروں کے اندر اور وہاں پر جہاں پر مذہب ہر طرف رائج ہے، تہذیب کے طور پہ جاری ہے، یہ نتیجہ بھی نکل آتا ہے چونکہ سب لوگ ایک کام کر رہے ہیں اور وہ تو مذہبی نظریے کے لحاظ سے کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد وہی کام کرنا شروع کر دیتی ہے جن میں شعور نہیں ہوتا، لیکن ظاہر کے اندر وہ سب کچھ وہ کر رہی ہوتی ہے. جب کوئی مذہب آتا ہے تو پہلے مرحلے میں تو ایمان اور فکر کی دعوت ہوتا ہے، لیکن ایک بڑا گروہ اس کو قبول کر لیتا ہے تو وہ تہذیب بن جاتا ہے. اس سے آگے بڑھ کر اس کا ایک سیاسی غلبہ قائم ہو جاتا ہے، اس سے ایک معاشرت وجود میں آتی ہے. پھر یہ رسوم روایات یہ بالکل اسی طریقے سے ایک روزمرہ کی چیز بن جاتی ہیں کہ انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ یہ کیا کر رہا ہے. یعنی لوگ نماز بھی پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، مسجدیں بھی آباد ہو جاتی ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، حج و عمرہ کا سفر بھی ہو جاتا ہے، لیکن ان کی حقیقت کی طرف توجہ نہیں ہوتی. تو حقیقت کو سامنے رکھ کر لوگوں میں اس کا شعور پیدا کیا جائے اور لوگ بھی یہ سمجھیں کہ جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو مراسم عبودیت انجام دینے کے لیے کہا ہے وہ تو اصلاً علامت ہے، لیکن وہ کس چیز کی علامت ہے؟ ان کے پیچھے کیا ہے؟ وہ جو کچھ پیچھے ہے اسی کو پانا اور اسی کو پانے کی جدوجہد کرنا، یہ در حقیقت اس ابتلا میں کامیاب ہونے کا راستہ ہے.